معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ پروگرام تخلیق کے سلسلے سخن دوست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدام حسین، جن کا کلمی نام صدام ساگر ہے۔ ہمارے آج کے مہمان شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی۔ آئیے اس حوالے سے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ساگر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت مشکور ہوں ریڈیو پاکستان کا، جنہوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا۔ بہت شکریہ ساگر صاحب۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ساگر صاحب یہ بتائیے کہ شاعری کی طرف آپ کا رجحان کب سے ہوا؟ مجھے بچپن سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو اس لیے میں نے بچپن سے ہی زیادہ شاعری کو پڑھا ہے، تو اس لیے پھر میں شاعری کی طرف ہی آ گیا۔ ماشاء اللہ، مطلب بچپن سے ہی کتابوں کے ساتھ کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیے کہ شاعری میں آپ کے استاد کون ہیں؟ میں نے آغاز میں پروفیسر احمد حقیر روبی صاحب سے سیکھنا شروع کیا، پھر ان کی وفات کے ایک کتاب اردو میں ہے اور ایک کتاب آپ کی پنجابی میں ہے۔ اپنی تصانیف کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے۔ میرا پہلا شعری مجموعہ بچوں کی نظموں پر آیا، جس کے 2 ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پنجابی شعری مجموعہ بھلیاں راواں کے نام سے جو ہے منظر عام پر داد و تحسین حاصل کر چکا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی آپ نے اپنی ایک اردو کی کتاب روشن کرنیں اس کا ذکر کیا ہے، تو روشن کرنیں کیا بچوں کی نظموں پر مشتمل ایک کتاب ہے؟ جی، یہ بچوں کی نظموں پر مشتمل کتاب ہے، اور بڑے اعزاز کی بات میں خود کے لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ایک نظم بچوں کے نصاب میں بھی شامل ہو چکی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ساگر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ وہ نظم ہمارے ساتھ، ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ نظم کا عنوان ہے کہ میں بھی اچھا بچہ ہوں، شوق سے لکھتا پڑھتا ہوں، شوق سے لکھتا پڑھتا ہوں، میں بھی اچھا بچہ ہوں۔ مکتب سے گھر آ کر میں، دن کا کھانا کھا کر میں، تھوڑا سونے جاتا ہوں، میں بھی اچھا بچہ ہوں۔ وقت نہ یوں برباد کرو، اٹھ کے سبق میں یاد کروں، حل پر محنت کرتا ہوں، میں بھی اچھا بچہ ہوں۔ واہ، زبردست۔ یقیناً یہ نظم ہمارے سننے والوں نے انجوائے کی ہوگی، اور اگر تو سننے والوں میں بچے شامل ہیں تو بچوں کے لیے ایک خاص پیغام کہ پیارے بچوں، وہی بچہ اچھا ہوتا ہے جو وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ شکریہ ساگر صاحب، آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ بتائیے ہماری نالج کے مطابق، ہماری معلومات کے مطابق کہ آپ نے غزلیات بھی لکھی ہیں، تو ہمارے سامعین کو اپنی کوئی غزل سنائیے۔ جب ہوا کا صحن گلشن سے گزر ہونے لگا، جب ہوا کا صحن گلشن سے گزر ہونے لگا، واہ میری سانسوں میں بھی خوشبو کا سفر ہونے لگا۔ واہ واہ۔ جب سے سانسوں میں بسی ہے تیرے لہجے کی مہک، جب سے سانسوں میں بسی ہے تیرے لہجے کی مہک، دل سے تیرا تذکرہ شام و سحر ہونے لگا۔ واہ، سب پرندے بستیوں سے ہجرتیں کرنے لگے، اور ویران دیس کا ہر ایک شجر ہونے لگا۔ واہ، اپنی پوری بات بھی کہنے کی ہے فرصت کسے، اپنی پوری بات بھی کہنے کی ہے فرصت کسے، سلسلہ اب گفتگو کا مختصر ہونے لگا۔ واہ واہ واہ۔ دے رہے ہیں داد میرے فن کی ارباب ادب، دے رہے ہیں داد میرے فن کی ارباب ادب، اس طرح میں شعر و فن میں معتبر ہونے لگا۔ واہ، کیا بات ہے۔ بت تراشے جا رہے ہیں آدمی کے روپ میں، واہ، بت تراشے جا رہے ہیں آدمی کے روپ میں، شہر میں اب عام ہر سو یہ ہنر ہونے لگا۔ واہ، بوجھ اپنے باپ کو بیٹے سمجھنے لگ پڑے، بوجھ اپنے باپ کو بیٹے سمجھنے لگ پڑے، اپنے ہی گھر سے بیچارہ در بدر ہونے لگا۔ واہ، جب ہوا کا صحن گلشن سے گزر ہونے لگا، میری سانسوں میں بھی خوشبو کا سفر ہونے لگا۔ واہ، بہت خوب، کیا کہنے۔ ساگر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ہمارے جتنے بھی سینئر شعراء کرام ہیں، ان میں سے آپ کس شاعر کو استاد کا درجہ دیتے ہیں، جسے آپ اپنا غائبانہ استاد مانتے ہوں، جن کی تخلیق سے، جن کے کلام سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا؟ میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کے ساتھ آپ تذکرہ کریں، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں جنہیں آپ اپنا روحانی استاد مانتے ہیں۔ میں اپنا روحانی استاد جو ہے وہ احمد حقیر روبی صاحب کو ہی مانتا ہوں۔ میں ان کی تخلیقات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔
دور حاضر کی اگر بات کی جائے تو مجھے سب سے زیادہ جو پڑھنے کا مزہ آتا ہے تو وہ جان کشمیری صاحب کا کلام ہے، جلیل عالی صاحب ہیں. آپ نے ماشاءاللہ کافی زیادہ نظمیں بھی لکھیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ نے غزلیات کے میدان میں بھی کام کیا ہے. آپ کو اپنی تخلیق میں سے کوئی ایک ایسی غزل جو بے حد پسند ہو؟ وہی قصے وہی چہرے وہی منظر پرانے ہیں. واہ. وہی قصے وہی چہرے وہی منظر پرانے ہیں. بہت سا وقت گزرا پر وہی اب بھی زمانے ہیں. واہ. زمانوں سے زمیں پر بسنے والوں کو خبر کیا ہے. زمانوں سے زمیں پر بسنے والوں کو خبر کیا ہے. زمیں کی گود میں اب تک چھپے کتنے خزانے ہیں. واہ. سدا بنجر زمینوں پر وفا کے بیج بوئے ہیں اور اب وحشت کی دنیا میں نئے پودے لگانے ہیں. واہ. مجھے بھی داج بیٹی کا بنانے کے لیے ساگر، مجھے بھی داج بیٹی کا بنانے کے لیے ساگر، مشقت کر کے صبح و شام کچھ پیسے کمانے ہیں. واہ. وہی قصے وہی چہرے وہی منظر پرانے ہیں. کیا کہنے، بہت خوب. تو سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے سلسلے سخن دوست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے مہمان شخصیت کے ساتھ، ایک نئے مہمان شاعر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان خدیجہ مراد کو دیجیے اجازت.